جنت اتنی خوبصورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نام ہی حسنہ رکھ دیا ہے، تو بیوٹی۔ یہ آیت کریمہ سورہ یونس کی جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، for them who have done beauteous deeds is the beauty and extra۔ جن لوگوں نے حسین عمل کیے، بیوٹیس ڈیڈس، خوبصورت عمل کیے، for them، ان کے لیے is the beauty، حسنہ کے لیے حسنہ ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس جنت کا نام ہی the beauty رکھ دیا ہے، حسنہ۔ اس میں کیسی نعمتیں ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فقرؤوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، رواہ البخاری فی کتاب بدیع الخلق۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف کے اندر یہ روایت کتاب بدیع الخلق، جہاں بدیع الخلق کا چیپٹر باندھا ہے انہوں نے، یہ روایت وہاں موجود ہے۔ راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے یہ روایت۔ اگر صحابی پر رک جائے تو حدیث موقوف، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک رفع ہو جائے حدیث مرفوع، اور اللہ پر جا کر رک جائے تو حدیث قدسی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، قال اللہ، کیا فرماتا ہے؟ اعددت لعبادی الصالحین، میں نے تیار کیا ہے اپنے بندوں کے لیے۔ کون سے بندے؟ نیک بندے۔ تو پہلے تیاری کیا ہے وہ دیکھتے ہیں، پھر یہ نیک بندے کون سے ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ نعمتیں کیسی ہیں؟ مالا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، دیکھنا تو دور کی بات، سننا تو دور کی بات، کسی آدمی کے ذہن میں اس کا خیال بھی گزرا نہیں ہوگا ایسی نعمتیں موجود ہیں۔ سوچا بھی نہیں ہوگا آدمی نے کہ ایسی نعمتیں ہو سکتی ہیں جی۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر تمہیں یقین نہ آئے تو یہ آیت کریمہ پڑھ لو، فقرؤوا ان شئتم، اگر چاہو تو یہ آیت کریمہ پڑھ لو۔ کون سی؟ سورہ الف لام سجدہ کی، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نفس، کوئی آدمی یہ نہیں جانتا کہ اللہ نے جنتیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا نعمتیں چھپا کر رکھی ہوئی ہیں۔ اخفیہ، اخفا جی، چھپا کر رکھی ہوئی ہیں۔ اب اللہ کسی چیز کو چھپائے ہوئے ہو، کون اس کو دیکھ سکتا ہے؟ کوئی آنکھ کیسے دیکھ سکتی ہے؟ اس کے بارے میں کوئی کان کیسے سن سکتا ہے؟ اور اللہ نے جس چیز کو چھپا لیا ہو، آدمی اس کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتا ہے کہ وہ کیا چیز چھپائی ہوئی ہے؟ گویا اس حدیث پاک میں اسی آیت کریمہ کی تشریح ہے، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ اللہ، اتنی خوبصورت ہے جنت، آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کون کون سی نعمتیں اللہ نے رکھ رکھی پر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں اپنے ہاتھوں سے پیدا کی ہیں۔ اللہ، ایک ہے یہ کہنا کن ہو جا تو وہ چیز ہو گئی، اور ایک چیز ہے اپنے ہاتھوں سے اس کو بنانا، یعنی سم تھنگ اسپیشل، اٹ از کوئی بہت ہی اہم چیز ہے، اسپیشل تھنگ ہے وہ، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تو خلق اللہ 4 اشیاء، 4 چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں، بے یدہ ہی، ید مینس ہاتھ سے بنائی۔ کون کون سی چیز ہے؟ العرش، لا يقدر قدرہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ عرش کتنا بڑا ہے اور کیسا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ العرش،
والقلم، اور اللہ نے قلم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور اس سے کہا لکھ. قلم نے کہا رب ماذا اکتب، کیا لکھوں؟ کہا کہ ازل سے لے کر ابد تک جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ لے قلم. تو اللہ نے عرش کو پیدا فرمایا اپنے ہاتھوں سے، قلم کو پیدا فرمایا اپنے ہاتھوں سے. وہ آدم، اور آدم کو جس کے اولاد ہم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو، ہمارے باپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. خلقتہ بیدی، اللہ فرما رہا ہے میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. تم اسپیشل ہو جی، تم اسپیشل. تو جسے رب نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو اور جنت میں بنایا ہو، جی پتلا جنت میں بنایا گیا تھا، جسے جنت میں بنایا گیا ہو اور رب نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو، وہ رب کے بتائے ہوئے احکام سے روگردانی کرے، کتنا بدنصیب ہو سکتا ہے. تو العرش والقلم وآدم، اور چوتھی چیز وہ جنت عدن، ہمیشہ کی جو جنت ہے، جنت کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اٹ از ویری اسپیشل تھنگ جی، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے وہ جنت عدن. یہ چار چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں. ثم قال لسائر الخلق، اس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں سب کے بارے میں فرمایا کن، ہو جا، فکان، ساری چیزیں ہو گئی. تو ان چار چیزوں کے علاوہ اللہ نے ہر ایک مخلوق سے یہ کہا کن، ہو جا، تو وہ چیز ہو گئی. بقیہ یہ چار چیزیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. یہ ہے عادتوں کا مطلب، میں نے بنایا ہے جی، اس کی تفسیر ہے یہ. میں نے بنایا ہے، کیا مطلب بنایا ہے؟ عادت، اس طرح بنایا ہے جی، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. جنت عدن، اللہ اکبر. رب جس چیز کو اپنے ہاتھوں سے بنائے کتنی اسپیشل ہوگی، اندازہ لگائیے آپ. کوئی انسان تھوڑی ہے کہ کوئی چیز بنا دی، رب نے بنایا اور اپنے ہاتھوں سے بنایا. کن کے ذریعے نہیں، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. یعنی جنت بہت ہی اسپیشل ہے ایک. اچھا کیسے بنایا؟ یہ تو بنایا، کیسے بنایا وہ دیکھ لیتے ہیں. روایت اس طرح، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال خلق اللہ الجنت لبنۃ من ذهب ولبنۃ من فضة وبلاتها المسك وقال لها تكلمي فقالت قد افلح المؤمنون فقالت الملائكة طوبى لك منزل الملوك. رواہ الترغیب، رواہ المنذری فی الترغیب والترہیب. علامہ منذری اپنی حدیث کی کتاب ترغیب و ترہیب کے اندر لائے ہیں اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. حدیث صحیح ہے، روایت صحیح ہے. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو بنایا. خلق اللہ الجنہ، کیسے بنایا؟ لبنۃ من ذہب، ایک اینٹ سونے کی ہے، ولبنۃ من فضہ، اور دوسری اینٹ چاندی کی ہے. وبلاتها المسک، اس کی جو ٹائل ہے، اس کا جو گارا ٹائل، اس کی بلات مس ٹائل، اس کی جو ٹائل لگی ہے، جو فرش ہے، وہ مشک کا ہے. وبلاتها المسک. اللہ ہے ہمارے رب، تو نے یہ جو جنت بنائی ہے، ہم تو اس لائق نہیں. میرے رب اپنی یہ بنائی ہوئی جنت ہمیں عطا کرتے ہیں. اللہ کتنی خوبصورت ہے. آدمی چند تولے سونے اور چاندی کو ترستا ہے. یہاں ایک اینٹ سونے کی ہے تو دوسری اینٹ چاندی کی. وہ بلاتها المسک، مشک ملتا کہاں ہے؟ مشک خالص ملتا کہاں ہے؟ پورا فرش، پوری ٹائلز یہ جنت کی یہ مشک سے ہے. اللہ میرے رب یہ جنت عطا کرتے. ہم گنہگار، ہمارے اعمال تو اس لائق نہیں، بس اپنی جنت کا ایک ٹکڑا عطا کرتے. لبنۃ من ذہب، ایک اینٹ سونے کی، وہ لبنۃ من فضہ، ایک اینٹ چاندی کی. وہ بلاتها المسک، اور اس کی ٹائلز، فرش، اس کا گارا مشک کا ہے. بن کر تیار ہوئی تو اللہ نے فرمایا تکلمی، بول بول، اسپیک اپ، بول بول. بنانے کے بعد رب پوچھ رہا ہے بول، تکلمی، بول. جانتے جنت کیا بولی؟ قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے ہے. اور یہ 18ویں پارے کے شروع میں ہے. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الله أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
जन्नत ने कहा कि मोमिन कामयाब होगा, वो मोमिन जिनके अंदर ये 7 सिफतें हों। जी, कल 18वें पारे की तफसीर हुई थी, मैंने ये चीज रोक ली थी ताकि मैं जुमे में बयान करूं। जी, जन्नत ने कहा, ये जन्नत का कौल है, कद अफलहल मुमिनून, मोमिन कामयाब जिनके अंदर 7 सिफतें हों। आप वो 7 सिफतें देख लें। जब उसने कहा, रब ने कहा बोल, तो वो बोली कद अफलहल मुमिनून, मेरे अंदर कौन से लोग आने वाले हैं? मोमिन लोग, जिन्होंने ईमान कबूल किया है, वो मेरे अंदर आने वाले हैं। उसके बाद कहते नहीं कि कोई अच्छी बात बोलता है तो सुनने वाले लोग उसको प्रेज करते हैं, यानी तारीफ करते हैं उसकी। जब उसने ये कहा कद अफलहल मुमिनून फक़ालतिल मलाइका, तो तमाम फरिश्तों ने कहा तूबा लके, तेरे लिए खुशखबरी हो, मंजिलल मुलूक, ए बादशाहों के रहने की जगह। पता ये चला कि इसके अंदर जो भी आया वो बादशाह की हैसियत रखता है। अल्लाह, हम एक मकान को तरसते हैं, एक दुकान को तरसते हैं, हर जन्नती एक बादशाह की हैसियत से। जी, मंजिलल मुलूक, फरिश्तों ने कहा खुशखबरी हो तेरे लिए, ए बादशाहों की मंजिल। यहां की बादशाह तो खत्म हो जाती है, वहां की बादशाह मिल गई कभी खत्म नहीं होती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने इस तरह जन्नत को बनाया है। अब वो हदीस बिल्कुल वाज़ेह हुई कि आदत मैंने तैयार किया। कैसे तैयार किया? रिवायत से मालूम हुआ, सालिहीन वो कौन है? कद अफलहल मुमिनून, जिनके अंदर 7 सिफतें हों। कैसी नेमतें हैं? मा ला ऐनुन रअत वला उज़ुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर। जी, खूबसूरत है तो जाहिर है कि इसके अंदर खूबसूरत लोगों ही को जाना है। जिनके आमाल खूबसूरत हैं उनको खुद खूबसूरत बना दिया जाएगा, इसलिए कि यहां बदसूरत आदमी का तो गुजर ही नहीं है, न बद आमाल का न बदसूरत का। यहां तो नेक अमल और नेक सूरत, नेक सीरत और नेक सूरत, इन 2 ही किस्म के लोगों को लिया जाता है। जिनकी सीरत नेक हो और जिनकी सूरत नेक हो, सूरत अच्छी और सीरत अच्छी। जी, ये हदीस और कुरान दोनों से साबित है। इतनी खूबसूरत जगह है, कोई 7 स्टार होटल हो और कोई गंदगी में लिपटा हुआ फकीर 7 स्टार होटल में दाखिल होने की कोशिश करे तो दाखिल होना तो दरकिनार, वो बाहर जो दरबान दरवाजे के ऊपर खड़ा हुआ है फौरन करेगा मुंह बवे जो मक चल गंदगी के ढेर भागा, चल, डोंट शो योर फेस अगेन, ना चेहरा है दिखाना नहीं, गंदा कहीं का, यू मक। तो दुनिया का हाल यह है कि गंदे आदमी को किसी खूबसूरत जगह में दाखिल नहीं होने दिया जाता, तो जन्नत जैसी हसीन जगह में किसी गंदे आदमी को कैसे दाखिल होने दिया जाएगा? इस वजह से हम जब नमाज पढ़ते हैं, सूरह फातिहा से पहले एक दुआ सिखाई गई है, दुआए सना। दुआए सना में हम क्या पढ़ते हैं? उसका आखिरी जो जुमला है वही है, अल्लाहुम्मा अग़सिल खतायाया बिलमाई वस्सल्जी वल बरदी। ऐ हमारे रब, ऐ हमारे महबूद, तू हमारी खताओं को, हमारे गुनाहों को पानी से धुल दे। आदमी नहाता है, बदन पर गंदगी लगी रहती है तो पानी से नहाता है। यहां कहा जा रहा है खताओं को धुल दे। ये गलती है ना, गुनाह है ये, ये गुनाह है। मेरे गुनाहों को इग़सिल खतायाया। एक नुक्ता बताऊं, बदन पर गंदगी लगी हुई हो तो आदमी पानी से साफ कर लेता है, ये गुनाहों को धुलने के लिए क्या है? हाँ, गुनाह कैसे धुले? कौन सा पानी? अरे बदन के ऊपर, मादी जिस्म के ऊपर अगर गंदगी लगी हुई हो तो उसे पानी से साफ कर लिया जाता है। लेकिन आदमी ने गुनाह किए हुए हैं तो इन गुनाहों को कौन सा पानी मुतहर कर सकता है, साफ कर सकता है? जी, कुरान हकीम में है, इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यिआत। हसीन जो अमल है वो बुरे अमल को खत्म कर देते हैं। गोया के बुराई की गंदगी को दूर करने के लिए नेकियों का पानी जरूरी है। इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यिआत, नेकियों का जो पानी है वो बुराइयों की जो गंदगियां हैं उनको दूर कर देता है। ये कुरान हकीम में है, सूरह हूद के अंदर अल्लाह ने इरशाद फरमाया। जी, इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यिआत। नहीं तो आपको दाखिल कैसे होने दिया जाएगा? डोंट शो योर फेस अगेन, इधर आना नहीं। तो हकाल देते हैं यहां से, चेहरा नहीं दिखाना है। अच्छा, तो गुनाह धुल गए। अच्छा,
بدن کو دھلنے کے لیے پانی کافی ہے کافی، لیکن گناہوں کو دھلنے کے لیے کچھ اور چیزوں کی ضرورت ہے جی. اللہم اغسل خطایا بالماء with water، پانی سے، والثلج اور برف سے، والبرد اور اولے سے. ٹھیک ہے پانی سے تو نہا لیے، یہ ٹھنڈی چیز برف سے نہلانے کی بات کہی جا رہی ہے، پھر اولے سے، اس لیے کہ پانی سے ٹھنڈی چیز برف ہوتی ہے اور برف سے ٹھنڈی چیز اولا ہوتا ہے. اولا ہوتا ہے. کیوں ایسا کیوں کہا گیا؟ اس وجہ سے کہ گناہوں کا مزاج گرم ہے. آدمی گناہ کرتا ہے، دیکھو کہیں چوری کر رہا ہو پسینے پسینے ہو جاتا ہے، زنا کر رہا ہو خلوت میں بھی کر رہا ہو پسینے پسینے ہو جاتا ہے. کیوں پسینے ہو جاتا ہے؟ گناہ کرتے وقت آدمی کو پسینہ کیوں چھوٹتا ہے؟ اس لیے کہ گناہ کا مزاج گرم ہے. اس وجہ سے کہا گیا اللہم اغسل، ہذہ نکتہ، اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو تو پانی سے دھل دے، برف سے دھل دے اور اولوں سے دھل دے. اس لیے کہ جنت میں کوئی گندا آدمی جا نہیں سکتا، یہاں پاک آدمی داخل ہو سکتا ہے جس کی نیکیاں خوبصورت ہوں، اچھی ہوں، حسنات ہوں، حسن ہو اس کے اندر، اور کالا کلوٹا بھی ہو تو اسے بھی خوبصورت بنا کر کے ڈالا جائے گا جی. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اول زمرۃ تدخل الجنة على سورة القمر ليلة البدر والثانية على لون احسن كوكب دري في السماء لكل رجل منهم زوجتان على كل زوجة 70 حلة يبدو مخ ساقها من ورائها. رواه الترمذی فی ابواب صفت القیامہ. علامہ ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ترمذی شریف ابواب صفت القیامہ میں لائے ہیں، اور راوی حضرت ابو سعید خدری. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں لوگ گروہ در گروہ جائیں گے جی، اسی طرح جنت میں بھی گروہ در گروہ جائیں گے. تنہا آدمی نہیں جائے گا، گروہ در گروہ ساتھ میں کچھ لوگ ہوں گے جی. تو پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا، اول زمرۃ تدخل الجنہ، پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا کیسا ہوگا؟ علی سورۃ القمر لیلۃ البدر، جیسے 14ویں رات میں چاند ہوتا ہے. اللہ علی سورۃ القمر لیلۃ البدر، آدمی کو اتنا خوبصورت بنا دیا جائے گا جیسے 14ویں رات کا چاند ہو. علی سورۃ القمر لیلۃ البدر، اتنا حسین بنا دیا جائے گا. اس لیے کہ جنت پوری کی پوری حسین ہے، یہاں بدصورت اور اگلی آدمی کیسے جا سکتا ہے جی. تو علی سورۃ القمر لیلۃ البدر، یہ پہلا گروپ ہے، چاند جیسا، 14ویں کے چاند جیسا یہ جا رہا ہے پہلا گروہ. اور دوسرا والثانیہ، دوسرا علی لون احسن کوکب دری فی السماء، آسمان میں سب سے چمکتے ہوئے، سب سے زیادہ، سب سے حسین چمکتا ہوا تارا، آسمان میں سب سے حسین. احسن آدمی بھی ہے یہ جنت میں جا رہا ہے، حسین جگہ نا، حسنہ ہے تو یہاں تو ہر چیز حسین ہی جانی چاہیے وہاں پہ. لیا سورت کیسی ہوگی؟ 14ویں کے چاند. اور دوسرا جو گروپ جا رہا ہے وہ آسمان میں جو سب سے حسین چمکتا ہوا تارا ہے اس رنگ کا، علی لون، لون مینس کلر، علی لون احسن کوکب دری فی السماء، آسمان میں چمکتے ہوئے سب سے حسین تارے کی رنگ میں جی. اچھا جنت میں پہنچ گئے جی. سب سے حسین نعمت کیا ہوتی ہے جنت؟ عورت نہ ہو تو بیکار ہے. یہ پورا جو کارخانہ چل رہا ہے عورتوں کی وجہ سے چل رہا ہے، سب پورا وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ جی. عورت اللہ فرما رہا ہے آؤ وزوجناہم بحور عین، حور عین سے ہم تمہاری شادی کر دیتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے ہم شادی کر دیتے ہیں تمہاری. وزوجناہم، ہم تمہاری شادی کر دیتے ہیں حور عین سے. اور حور عین کیسی ہیں؟ یہاں کی عورتیں 10 دن نہ نہائیں تو بالوں میں جوئیں پڑ جائیں جی، 4 دن برش نہ کریں تو منہ سے بدبو آنے لگے، نہائے نہ بازو میں بیٹھ نہیں سکتے جی. وہاں کی لڑکیاں کیسی ہیں؟ آگے فرمایا گیا لِكُلِّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ، ہر عام آدمی کو. ایک روایت ہے 2 عورتوں کی، 2 بیویاں،
اور ایک روایت ہے 70 کی اور ایک روایت ہے 100 کی. میں تو ذرا 100 کماری لڑکیاں. 3 روایتیں, 2, 70 اور 100, تینوں روایتیں صحیح ہیں. تینوں روایتیں صحیح ہیں. جیسے جس کی کیٹیگری ہے اسی اعتبار سے اس کو عورتیں ملیں گی. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ. 70 پر لوگوں کو بڑا اعتراض ہے. اعتراض کائے کو ہے؟ اعتراض کائے کو ہے؟ انگور کھٹے ہیں, تم کو کہاں ملنے والی ہے؟ یہ تو مومنین کے لیے ہے. قد افلح المؤمنون. جل رہے اسی میں, چل رہے 70 یہ 70. تم کو کیا لینا دینا ہے؟ 70 ملے, 100 ملے, 1000 ملے, تم کو کیا لینا دینا ہے اس؟ تم کو کیا لینا دینا ہے؟ تم کو بڑا اعتراض ہے 70 کے اوپر. دیکھیں, لِكُلِّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ. ان میں سے ہر جنتی کے لیے 2 عورتیں. زوجتان, 2 عورتیں. عَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ 70 حُلَّةً. ہر لڑکی کو اگر 7 کپڑے پہنا دیے جائیں, بتایا جا رہا ہے, تو یبدو مخ ساقها من ورائها. تو 70 کپڑے پہننے کے بعد بھی اس کی پنڈلی کا جو گودا ہے وہ گودا دکھائی دے گا, آئینے کی طرح ایک دم صاف. کتنی حسین ہوگی, آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ لڑکی کتنی خوبصورت ہو سکتی ہے. جی اللہ نے فرمایا نا تم سوچ بھی نہیں سکتے. اب جب سوچ نہیں سکتے تو اعتراض کیسے کر سکتے ہو؟ ایسا نہیں ہوگا, ایسا کیسے ہو سکتا, ویسا کیسے ہو؟ ارے تم سوچ بھی نہیں سکتے تو پھر قیاس کے گھوڑے وہاں کیوں دوڑا رہے ہو؟ جب قیاس اس میدان میں چل ہی نہیں سکتا, قیاس کا گھوڑا اس میدان میں دوڑ ہی نہیں سکتا, تو قیاس کو کیوں دوڑا رہے ہو؟ قیاس کو کیوں دوڑا رہے ہو؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. آدمی کے دل میں خیال بھی نہیں گزرا ہوگا, دماغ میں خیال نہیں آیا ہوگا, ایسا کیوں ہوگا, ویسا کیوں ہوگا؟ قیاس کا گھوڑا اس میدان میں نہیں دوڑ سکتا, اس لیے کہ اللہ نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی جو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. جو سوچ بھی نہیں سکتا تو بولنا کیوں؟ ایسی لڑکیاں ہوں گی 7 جوڑے کپڑے پہنا دیے جائیں تب بھی اس کی پنڈلی ہے نا, پنڈلی کا جو گودا ہے وہ پیچھے سے دکھائی دے گا. یبدو مخ ساقها من ورائها. اتنی حسین لڑکیاں ہیں, اللہ اتنی حسین لڑکیاں. کھانے کے لیے اور ساری چیزیں کھانے کے لیے. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. ہر قسم کے میوے, ہر قسم کے پھل فروٹ. وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. جو بھی گوشت آپ کو چاہیے وہ آپ کو مل جائے گا. اور پینے کے لیے پانی تو ہے ہی, شراب بھی ہے وہاں. جی شراب کیسی؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین میں فرمایا, آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. دیکھو, یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک. جی یہاں تو ٹائل مشک کی ہے, گارا مشک کا ہے. یہاں جو بوتل کے اوپر جو مہر لگی ہوئی ہے, جیسے بوتل کے اندر کوئی چیز بھر کر کے اوپر سے اس کو کاک لگا دیا جائے, جی تو یہ کاک جو ہے جو اوپر سے لگا ہوا ہے یہ مشک کا ہے. یہ نہیں سمجھ میں آیا؟ ارے بھئی یہ باہر کی چیز ہے نا. اگر باہر کی چیز اتنی قیمتی, اتنی خوبصورت ہے, ارے بھئی یہ گلاس ہے, گلاس کے اندر شراب ہے نا, یہ اوپر تو مہر ہے نا اس کی, تو یہ شراب سے باہر کی چیز ہے. اور شراب سے باہر کی چیز اگر اتنی خوبصورت ہے مشک, تو شراب کی کیا حالت ہوگی, اندازہ لگائیے آپ. اور ختام کا ایک مطلب مہر نہیں, بلکہ ختام کا مطلب ہے ختام آخر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین, نبیوں کے آخر میں, یعنی آخر میں, اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. تو ختام من آخر, آخر کا مطلب ہے یہ شراب ہے اندر, شراب کے نیچے جو تھوڑی سی شراب چھوٹ جاتی ہے جس کو تلچھٹ بولتے, جی ریمینس ان دا باٹم آف دا گلاس. گلاس کے باٹم میں جو چیز بقیہ رہ گئی, ریمینس ان دا باٹم آف دا گلاس, دیٹ از کالڈ ختام. تو وہ جو سیڈیمنٹ ہے, ریزیڈیو اس کو بولتے, تلچھٹ, ریزیڈیو, سیڈیمنٹ, ریمینس, اس کے اندر جو نیچے ہے جس کو پھینک دیا جاتا ہے وہ مشک کا ہے. بتائیے تلچھٹ اس کا ایسا ہے جس کو پھینک دیا جاتا ہے, جو پینے میں نہیں آتا, اگر وہ مشک کا ہے تو شراب کیسی ہوگی؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. وختامہ مسک, ختام کا مطلب مہر اور ختام کا مطلب سیڈیمنٹ, ریمینس. جی یہ عالم ہے شراب کا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کتنی خوبصورت ہے رب کی جنت. اللہ, مکان کتنا بھی خوبصورت بنا ہوا ہو, آس پاس شور شرابہ ہو, پوری زندگی مقدر ہو کر کے رہ جائے. مقدر نہیں, مقدر ہو کر کے, چھوٹی کاف سے, مقدر ہو کر کے رہ جائے.
بھی تو موٹر سائیکل گھڑ 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 جا رہا ہے, آدمی بیمار ہے تو پریشان ہو جاتا, بچے نیند میں تو اٹھ جاتے. زندگی جہنم بنا کر رکھا ہوا ہے, شور نہیں, وہاں شور نہیں ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اتى جبريل النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ هذه خدیجة قد اتت معها اناء فيه طعام فيه ادام او طعام او شراب فاذا هي اتتك فقر عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيها ولا نصب. رواه البخاری فی کتاب المناقب. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف کتاب المناقب کے اندر یہ روایت لائے ہیں, اور جیسا کہ معلوم ہوا کہ راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آئے. آتا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جبرائیل آئے. آتے ہوئے انہوں نے حضرت خدیجہ کو دیکھ لیا تھا کہ وہ آ رہی ہیں. اللہ, نبی کے لیے کھانا لا رہی تھی, بہت پیار کرنے والی بیوی تھی. اللہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے عمر میں بہت کم تھے, یہ بڑی تھی جی, بہت پیار کرتی تھی نبی سے. کون نہیں یہ جو پیار کرتا ہے, ہم لوگوں کے دل میں رہتے جی, یار رہتے. اب جو رسول کو کوئی بولتا ہے تو بولتے نا دل کا درد جو ہے بدن کے درد سے کہیں سخت ہوتا ہے. جی کسی نے کہا ہے, بہت اچھا کہا ہے جی. تو یہاں رہتا ہے نبی, ادھر رہتا ہے. بہت پیار کرتی تھی. کھانا لے کر کے آ رہی ہیں, جبرائیل نے دیکھ لیا آتی, پہلے آ گئی ہے. اب ان کو کیا نور ہے, وہ تو اتنی جلدی آ سکتا ہے, اندازہ نہیں لگا سکتے. آ گئے وہ, کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی بیوی آ رہی ہیں خدیجہ. ہذه خدیجہ قد اتت, آ رہی ہوں. معها اناء, ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہے. فیہ ادام, اس کے اندر کوئی سالن ہے, اور طعام یا کھانا ہے, اور شراب یا پینے کی کوئی چیز ہے. بتائیے, چلا فرشتوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا. بابا بولتے ہیں بابا بابا, فرشتوں کو معلوم نہیں ہے, ابھی ادھر سے گزرا ہے, معلوم نہیں برتن میں کیا ہے. وہ بول رہا ہے سالن ہو سکتا ہے, کھانا ہو سکتا ہے, پانی ہو سکتا ہے, کوئی پینے کی چیز ہو سکتی ہے. بابا سب بتا دیتا ہوں میں. اور یہ لائی لگی رہتی باباؤں کے پاس, یہ بابا اس کی کیا اوقات ہے بیچارے کی. تو آ رہی ہیں. جب یہ آئیں آپ کے پاس تو آپ انہیں پہلے رب کا سلام بولیے, اللہ نے ان کو سلام بھیجا ہے. عورت اتنے بڑے مقام پر بھی پہنچ سکتی ہے کہ انہیں رب کا سلام آئے. کہا پہلے انہیں یہ بولو کہ اللہ نے ان کو سلام بھیجا ہے, اور پھر میرا سلام بولیے کہ جبرائیل نے سلام بھیجا ہے. اللہ, اور انہیں خوشخبری دے دیجئے کہ رب نے جنت میں ان کے لیے گھر تیار کر رکھا ہے. وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ, خوشخبری دے دیجئے کہ جنت میں ان کے لیے گھر تیار کر رکھا ہے. من قصب, قصب قاف صاد بے, قصب مینس لولون مجوف, موتی ہے, موتی, اور اندر سے خالی ہو. اندر سے ایسا کیسے موتی ہوتا ہے؟ اندر سے خالی, لولون مجوف, لولو مینس پلس, اندر سے خالی ہو, لولون مجوف, بہت قیمتی ہوتا ہے, بہت خوبصورت ہوتا ہے. تو پورا محل ان کا جہاں ان کو رکھا جانا ہے کن کو؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو. اللہ تبارک و تعالی نے اس کو لولو مجوف سے بنایا ہے, اندر سے خالی جو موتی ہوتا ہے ایسے موتیوں سے بنایا گیا ہے. لا صخب فیہا ولا نصب, وہاں کوئی شور شرابہ نہیں ہے. صخب مینس شور شرابہ, وہاں کوئی شور شرابہ نہیں ہے. ولا نصب, اور کوئی تھکانے والی چیز نہیں ہے. نہ تھکانے والی چیز وہاں موجود ہے اور نہ وہاں کوئی شور شرابہ ہے. تو جنت میں تو شور شرابہ نہیں ہے, جو یہاں کا عذاب ہے بہت بڑا. یہاں کا عذاب ہے, کتنا بھی خوبصورت مکان ہو, شور شرابے سے پاک کہاں ہے جی. اور چلو باہر سے آواز نہیں آ رہی ہے, وہ بچہ ادھر چلا رہا ہے, وہ پوتا ادھر چلا رہا ہے, اب دادی ادھر دوڑ رہی ہیں تو ناک بہ رہی ہے, کوئی باتھ روم کیا ہوا ہے, پوٹی کیا ہوا ہے. پوری زندگی جہنم بنی ہوئی ہے. جنت میں ساری چیزیں نہیں ہیں, نہ تھکن کی کوئی تھک جاتی ہے. لا صخب فیہا ولا نصب, اس کے اندر نہ تو شور شرابہ ہے نہ تھکن کی کوئی چیز ہے. اللہ, نصب مینس تھکان کی کوئی چیز نہیں. دوڑتے پھرو پوتے کے پیچھے, نواسے کے پیچھے, ان کے پیچھے, ان کے پیچھے, ایسا کچھ ہے ہی نہیں وہاں. اللہ, شور شرابہ نہیں ہے. اللہ, وہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس کی تفسیر ایک حدیث میں ہے. للذین احسنوا الحسنی, جن لوگوں نے حسین عمل کیے, الحسنہ, ان کے لیے حسنہ ہے یعنی جنت ہے, وہ زیادہ اور ایکسٹرا نہیں. کیا مطلب؟ فار them who have done beauteous deeds with the beauty and extra. یہ ایکسٹرا کیا ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں حدیث پاک میں. حدیث اس طرح, وعن صہیب رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل اہل الجنة الجنة قال تريدون شيئا نزيدكم, یا یقول اللہ تبارک و تعالی تريدون شيئا نزيدكم فيقولون الم تبيض وجوهنا الم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار
قال فيكشف الحجاب فما اوتوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم عز وجل رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب الایمان کے اندر لائے ہیں. راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت صہیب رومی ہیں. حضرت صہیب فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, اذا دخل اہل الجنت الجنہ, جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ ان سے پوچھے گا تريدون شيئا نزيدكم, do you want anything more, کچھ اور چاہیے, تريدون شيئا نزيدكم, کچھ اور چاہیے. فیقولون, وہ کہیں گے یا رب کیا چاہیے, الم تبیض وجوہنا, کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے, الم تدخل الجنہ, کیا تو نے ہمیں جنت میں نہیں داخل کیا, وتنجنا من النار, اور جہنم سے بچا لیا. میرے رب ساری نعمتیں تو مل گئی ہیں, اب کیا چاہیے. اللہ فرمائے گا ایک چیز رہ گئی ہے, جنت کی ساری چیزیں انتہائی حسین ہیں, ایک حسن رہ گیا ہے, ایک جمال رہ گیا ہے جو تم نے دیکھا نہیں ہے ابھی تک. فیکشف الحجاب, پردہ اٹھا دیا جائے گا. پردہ اٹھائے جانے کے بعد رب کا دیدار ہوگا, رب کا. ایسا نہیں لگتا آپ کو کہ آپ کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھتے ہیں, کسی خوبصورت لڑکے کو دیکھتے ہیں, کسی خوبصورت منظر کو دیکھتے ہیں, کہتے واو ہاؤ بیوٹیفل سین اٹ از, کتنا خوبصورت منظر. بتائیے دنیا کے اندر یہ تو خوبصورتی جو بکھری ہوئی ہے, کبھی تمنا نہیں ہوئی کہ اس کا بنانے والا کتنا جمیل ہوگا, یہ جمال جو بکھرا پڑا ہے اس جمال کو پھیلانے والا کتنا جمیل ہوگا. اندازہ لگائیے آپ. سب سے بڑی نعمت تو وہی ہے. اللہ جب پردہ اٹھائے گا فیکشف الحجاب, جب پردہ اٹھائے گا تو فما اوتوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم عز وجل, جنت کی ساری نعمتیں, سارا حسن فیل ہو جائے گا, اور انہیں ایسا لگے گا جیسے اس نعمت کے سامنے جنت کی ساری نعمتیں, جنت کا سارا حسن فیل ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. میرے رب ہمارا عمل تو ایسا نہیں ہے جو تیرے دیدار کا مقتضی ہو. میرے رب اپنے رحم سے اپنا دیدار کرا دے. میرے ہم سب تجھے دیکھنا چاہتے, ہم سب تجھے دیکھنا چاہتے. فما اوتوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم عز وجل. سب سے بڑی نعمت تو دیدار الہی ہے, اور بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کو ایمان نصیب نہیں ہوا. اللہ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم اپنے دیدار سے محروم کر دیں گے. تو سب سے بڑی محرومی تو اللہ کے دیدار سے محرومی. پردہ اٹھا دیا جائے گا. جی تو یہ بتایا گیا کہ جنت کی نعمتیں تو حسنہ ہیں, حسین ہیں, وہ زیادہ ایکسٹرا. واٹ از ایکسٹرا؟ ایکسٹرا وہی دیدار الہی. فیکشف الحجاب, یہ ایکسٹرا ہے. تمام حسن کے بعد, ہر حسن کے بعد سب سے بڑا جمال, سب سے بڑی خوبصورتی رب تعالیٰ کی خوبصورتی, اس کا جمال ہے. اس کو دیکھنے کے بعد کسی جمال کے دیکھنے کی تمنا آدمی نہیں کرے گا. اللہ تمنا کرو ایسی جنت کی. یہاں کیا ہے, یہاں کی کوئی چیز, کسی چیز کی نہ تو کوالٹی صحیح ہے نہ کوانٹیٹی صحیح ہے. ایک چیز بھی صحیح نہیں ہے دنیا کی. چاروں طرف ڈرٹینس آل اراؤنڈ, جس طرف دیکھو گندگی سے کچھ نہیں, گندگی کے سوا کچھ نہیں. وہاں پہنچو چاروں طرف حسن ہی حسن بکھرا پڑا ہے, اور کبھی نکالے نہیں جاؤ گے. آدمی کہیں بنگلے میں رہتا ہے, کسی خوبصورت جگہ, یہ میرا فارم ہاؤس ہے, یہ میرا بنگلہ ہے, دیٹ از, دس از اینڈ دیٹ از مائن 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 مائن, میرا میرا میرا, چھوڑ کر چلا جاتا ہے. بور ہو جاتا ہے, گھر سے بور ہو جاتا ہے تبھی تو فارم ہاؤس جاتا ہے, اور فارم ہاؤس سے بور ہو جاتا ہے تو منالی جاتا ہے, یہاں جاتا ہے, وہاں جاتا ہے, پتہ نہیں کہاں کہاں جاتا ہے. کیوں جاتا ہے بھائی؟ بور ہو گیا نا. اللہ نے فرمایا ہماری جنت میں آ جاؤ, لا یبغون عنہا حولا, یہاں سے کہیں ٹلنے کا دل نہیں چاہے گا. اتنی حسین ہے یہ, اتنی حسین ہے یہ. لا یبغون عنہا حولا, یہاں سے آدمی ٹلے گا نہیں. جی عمر کیا ہوگی, عمر بتا دیتا ہوں, پھر بات ختم کر دیتا ہوں. عمر بتا دوں؟ جی چلیے دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح, وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل اہل الجنت الجنت جردا مردا مکحلین ابناء 30 او 33 سنة. رواہ الترمذی فی ابواب صفت الجنہ. امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ترمذی شریف میں ابواب صفت الجنہ کے اندر لائے. راوی حضرت معاذ بن جبل ہیں. حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی جنت میں جائیں گے تو عمر کتنی ہوگی ان کی؟ کہتے جرد ہوں گے. جرد کا مطلب ہوگا بدن پر بال نہیں ہوں گے, اس کو کہتے جرد.
پتہ نہیں کتنے کتنے لوشن استعمال کرتے ہیں, بال یا نہیں ہونے والے بال. جردن, بال نہیں ہوں گے بدن پر. مردن, چہرے پر بال نہیں, نہ مونچھ ہوگی نہ داڑھی ہوگی. داڑھی واڑی رکھ لو بھائی, کہیں داڑھی نہ دے دی جائے تم کو سزا میں. مردن, نہ مونچھ ہوگی نہ داڑھی ہوگی, اس کو کہتا مرد. اور جرد کا مطلب اجرت کی جمع ہے, اجرت کی جمع جرد, امرت کی جمع مرد. جی تو جردن مردن. اور آنکھیں مکحلین, ایسا لگے گا جیسے سرما لگایا ہو, سرمدی آنکھیں. اللہ. عمر کیا ہوگی؟ اپنا 30 سال کی عمر, او 33 سنتن, یا 33 سال کی عمر جو حضرت عیسیٰ کی ہے. اللہ. جی قد 60 ذراعن, 60 گز کا تقریباً. اللہ, یہ ہے رب تعالیٰ کی جنت. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.